السلام علیکم ویورز، ابیرہ ہوم ریمیڈیز کی طرف سے آج میں آپ کو بتاؤں گا قربانی کے گوشت کی 10 ٹپس۔ چلے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب کریں۔ پہلی ٹپ یہ ہے گوشت گلانے کا آسان طریقہ۔ گوشت گلانے کے لیے سب سے پہلے ہم کچا پپیتا چھلکوں سمیت استعمال کرتے ہیں۔ اگر کچا پپیتا نہیں ہے تو پکا ہوا پپیتا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پپیتا دستیاب نہ ہو تو اس کی جگہ آپ کچری پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا گوشت بہت آسانی سے گل جاتا ہے اور بہت جلدی بھی۔ دوسری ٹپ یہ ہے گوشت سے بو دور کرنے کا طریقہ۔ گوشت کی مہک دور کرنے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اس آسان ٹوٹکے پر عمل کریں۔ طریقہ: گوشت کا ایک بڑا پیس لیں اور پیالے بھر آٹے کی بھوسی لیں۔ گوشت کو ایک بڑے ٹرے میں رکھیں اور اس پر ہر طرف سے اچھی طرح سے بھوسی سے بہت گہری کوٹنگ کریں۔ اب اسے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ استعمال یا فریز کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح دھو لیں۔ گوشت میں سے بو دور ہو جائے گی۔ پائے صاف کرنے کا آسان طریقہ، یہ ہے تیسری ٹپ۔ گائے یا بکری کے پائے دھونے سے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے آٹے کی بھوسی لگا کر رکھ دیں، پھر اچھی طرح سے مل کر ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور پائے آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ چوتھی ٹپ یہ ہے گوشت کو آسانی سے اور جلدی پکانے کا طریقہ۔ اگر گوشت گلانے کے لیے کچا پپیتا یا کیری نہ مل رہا ہو تو خربوزے کا چھلکا ہانڈی میں ڈالنے سے بھی گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ اس سے آپ گوشت جلدی منٹوں میں پکا سکتے ہیں۔ پانچویں ٹپ یہ ہے گوشت کو تازہ رکھنے کا طریقہ۔ اگر گوشت زیادہ ہے اور آپ اسے تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ گوشت کو ایک باریک بھیگے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر فریزر میں رکھ دیں، گوشت تازہ رہے گا۔ چھٹی ٹپ، سالن سے جلنے کی بو ختم کرنے کا طریقہ۔ سالن تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورے سالن میں بو پڑ جاتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو جس دیگچی میں سالن جلا تھا اس میں سے نکال کر صاف دیگچی میں ڈالیں اور پھر سالن کی مقدار کی مناسبت سے تھوڑا دودھ ڈال دیں، تمام بو ختم ہو جائے گی۔ یہ ٹوٹکا بھی میرا آزمودہ ہے۔ ساتویں ٹپ، مکھیوں کو گوشت سے دور رکھنے کا طریقہ۔ اگر آپ پریشان ہیں کہ گوشت پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں تو آپ مکمل کے کپڑے کو سرکہ میں بھگو کر نچوڑ کر گوشت کے اوپر ڈھانپ دیں تو مکھیاں نہیں آئیں گی۔ آٹھویں ٹپ، اگر آپ شامی کباب نرم بنانا چاہتے ہیں تو شامی کباب کبھی بھی قیمے سے نہ بنائیں، بوٹی سے بنایا کریں۔ اگر قیمے سے بنانا ہے تو قیمے پیستے ہوئے اس میں 2 کھانے کے چمچ دہی شامل کریں۔ دہی اس طرح کی ہو۔ دہی کو پہلے مکمل کے کپڑے میں لٹکائیں تاکہ سارا پانی نکل جائے، باقی جو گاڑھا دہی بچے وہ شامل کریں۔ اس سے آپ کی شامی کباب بہت نرم بنیں گے۔ 9ویں ٹپ، کلیجی میں سے بو دور کرنے کا طریقہ۔ کلیجی کو بو دور کرنے کے لیے کلیجی کو ادرک لہسن یا صرف لہسن لگا کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر فریج کے ٹھنڈے پانی سے اسے دھو لیں، اس سے کلیجی کی بو دور ہو جائے گی۔ 10ویں ٹپ، کلیجی کو نرم اور خوشبودار بنانے کا طریقہ۔ کلیجی کو بو دور کرنے کے لیے کلیجی کو ادرک لہسن یا صرف لہسن لگا کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر فریج کے ٹھنڈے پانی سے اسے دھو لیں، اس سے کلیجی کی بو دور ہو جائے گی۔ کلیجی کو نرم بنانے کے لیے ہمیشہ کلیجی کو ڈھک کر پکائیں اور 15 منٹ سے زیادہ اس کی بھونائی کریں۔ 11ویں ٹپ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ کو پلیز میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں اور لائک کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں مجھے، اور پلیز 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 سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔